فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا مالک کائنات خالق ارض و سما کی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت در حقیقت اللہ جل جلالہ کی فرما برداری ہے اور جن کی نافرمانی مالک کائنات کی نافرمانی ہے. گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العزت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات نبوت کے 23 سالہ دور میں انتھک محنت اور جد و جہد کرتے ہوئے اہل کائنات کو رب العالمین کے دین کو قبول کرنے اور اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات کو تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں حل کرنے کی دعوت دی اور تلقین کی. جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو وہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہو، صرف نماز سکھائی ہو، زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور مقدار کیا ہوگی صرف یہ سکھایا ہو، بیت اللہ الحرام کا حج کیسے کیا جائے گا صرف یہ نہیں سکھایا، رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کیسے کیا جائے فقط یہ نہیں سکھایا، مسلمان کا ظاہری حلیہ لباس کیسا ہونا چاہیے صرف یہ نہیں سکھایا،
بلکہ لوگوں کو بتایا کہ رب کائنات نے جو دین تمہیں عطا کیا ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں. ایک حقوق اللہ کا ہے، دوسرا حقوق العباد کا ہے. حقوق اللہ یہ ہے رب کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسے وحدہ لا شریک رب مانا جائے، اور اس کی بندگی کرتے ہوئے انسان جمیع اور تمام فرائض کو ادا کرے. یہ حقوق اللہ ہے. کیا دین صرف یہ سکھاتا ہے مسجد کیسے آباد کی جائے، عمرہ و حج کیسے کیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی سکھاتا ہے؟ دین کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ حقوق العباد کے اوپر ہے. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے باہمی حقوق. انسان جنگل میں زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی دنیا چھوڑ کر اپنے خاندان سے الگ ہو کر دوست احباب کو ترک کر کے الگ کسی ویران علاقے میں جا کے زندگی بسر کرنے لگ جائے، اسلام یہ رویہ پسند ہی نہیں کرتا. مالک کائنات نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اس میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشترک کاروبار کرنے والے ہیں، ایک گلی محلے گاؤں اور کالونی کے اندر رہنے والے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جان پہچان ہے. انسانوں کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کوئی امیر آدمی ہو، مالدار آدمی ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، حتیٰ کہ اپنی ریاست کا حکمران ہو، اس کی ضروریات بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی غریب آدمی ہو، مزدور آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو، اس کی ضروریات بھی دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ معاملات اس لیے جوڑے تاکہ انسان مل جل کر اپنی زندگی بسر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ کر محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایثار کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے، دکھ درد میں شریک ہو کر، خوشیوں میں شریک ہو کر، ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لے کر، بیمار ہو تیمارداری کرے، مقروض ہے مدد کی جائے، غریب آدمی ہے اس کے معاملات میں اس کی مدد کی جائے. کوئی آدمی تربیت اور تعلیم کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا تعاون کیا جائے. کوئی آدمی رہائش سے محروم ہے، اس کے رہنے کے لیے مکان کا بندوبست کر دیا جائے. یہ سارے معاملات جوڑ کر نیکی کے بے شمار دروازے رب کائنات نے کھول دیے ہیں. اور جب ہم شریعت کے اس مزاج کو سمجھ جائیں تو پھر اگلی بات یہ سمجھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں امن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو محبت کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو تو دل میں اچھے جذبات ہوں، نفرت نہ ہو، خوف نہ ہو، کدورت نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کے بنائے ہوئے رشتوں کو سمجھ کر ان رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. جب یہ حقوق ادا ہوں گے، بندے کے جتنے رشتے بنتے ہیں
جتنے لحاظ سے ایک انسان کہیں موجود ہے، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، وہ اپنے علاقے کا بڑا ہے، مسجد کا امام ہے، ذمہ دار ہے، مقتدی ہے، کاروبار کرنے والا ہے، وہ کسی ادارے کے اندر سربراہ ہے یا پوری ریاست کا بادشاہ اور ذمہ دار ہے، ان ساری حیثیتوں سے جب کوئی شخص اپنے فرائض کو سمجھ جائے کہ میں نے ان کو ادا کرنا ہے اور وہ ادا کرنے لگ جائے، حقوق لوگوں کو ملنے لگ جائیں، حقوق ادا کرنے شروع کر دیے جائیں، پھر محبت بھی آ جاتی ہے، رواداری بھی آتی ہے، اتفاق بھی بنتا ہے، اتحاد بھی بنتا ہے، اکٹھ بھی ہوتا ہے، پھر انسان دکھ درد میں ہو تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کا مداوع کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ زخمی ہو تو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پھر انسان تنہا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اور اگر حقوق ادا نہ کیے جائیں، حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے، انسان کے رشتے کو نہ جانا جائے اور رشتے کو پہچان کر، اس کی حیثیت کو جان کر، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر بھی اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، پھر انسان لاکھ کوشش کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، ادارے بنائیں، پولیس بنائیں، فوج بنائیں، جب حقوق ادا نہ ہوں گے، تعلیمی ادارے بڑھیں، لوگ لکھ پڑھ جائیں، ملازمتیں مل جائیں، عہدے اور منصب مل جائیں، کرسیاں مل جائیں، حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نہ دل آپس میں مل سکتے ہیں، نہ نگاہیں مل سکتی ہیں، نہ سینے کے ساتھ سینہ مل سکتا ہے، نہ دکھ درد میں شراکت کی جا سکتی ہے اور نہ خوشیوں میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھیے، ایک گھر کی رونق اس وقت ہوتی ہے جب گھر کے رہنے والے سبھی افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے ہوں، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والے ہوں۔ اگر کسی چار دیواری میں والدین کا احترام نہ ہوتا ہو تو وہاں امن ہو سکتا ہے؟ اگر بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہوں تو کیا اس گھرانے کے اندر سکون ہو سکتا ہے؟ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہی رہتا ہے تو کیا وہ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ گھر سے باہر نکلیے، آپ مسجد میں موجود ہیں، اگر مسجد کے نمازی اور انتظامیہ، مقتدی اور امام ایک صف میں کھڑے ہوئے لوگ آپس میں نفرتیں کریں، لڑائی اور جھگڑے کریں تو کیا مسجد کو آباد کیا جا سکتا ہے؟ ایک کالونی والے، ایک گاؤں والے، ایک گلی والے اگر اسی طرح باہم دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھنے والے، ایک دوسرے سے دوریاں رکھنے والے، تو کیا اس گلی محلے اور گاؤں کے اندر سکون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک پوری ریاست، گھر سے لے کر ریاست تک، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھیں، ایک دوسرے کی زبان پر ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، شیرینی ہو، دل میں اچھے جذبات ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو، تو پھر حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت کا سب سے بڑا سبق ہے حقوق اللہ کے بعد، اور تعجب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کو تو پہچانا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کی صفات یہ ہیں، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، عمرے و حج کیے جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، نماز تراویح پڑھی جائے، تہجد ادا کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، سارا سال نفلی روزے رکھے جائیں، اور اگر یہ سب نیکیاں کرنے کے بعد حقوق العباد کو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو یہ ساری نیکیاں رائے گاں اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ ارے تم اپنے رب کا
فرض سمجھ کے نماز پڑھتا ہے اور رب کی مخلوق کے ساتھ نفرت کرے، تو رب کا حکم مان کے بیت اللہ جاتا ہے اور رب کا حکم مان کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو رب کا حکم مان کر قرآن پڑھتا ہے اور رب کا حکم سمجھ کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بڑی دنیا اللہ نے اپنے بندوں سے بھری ہوئی ہے، اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر رب کے بندوں کو جان کر ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو نہ رب کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ رب کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس بڑی کائنات میں ہر قسم کی مخلوق سے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید پڑھ لی ہے تو توحید کے بعد یہ سبق دیا گیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا رشتہ دار بنا دیا ہے، چاچے ہیں، ماموں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بھائی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہم نے تمہیں اس رشتہ محبت کے اندر پرو دیا ہے، اور اللہ نے اس رحم کو اپنے عرش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہ رشتے انسانوں نے نہیں بنائے، عرش والے رب نے اپنے بندوں کے یہ رشتے بنائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ہم نے تمہیں قرابت داری دے دی ہے، ان رشتہ داروں کے حقوق تمہارے اوپر عائد کر دیے ہیں جن کو ادا کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى، جہاں زندگی گزارتے ہو وہاں کوئی یتیم ہو سکتا ہے، اس کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکین ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ممکن ہے تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو، یہ دوہرا حق ہے، اور ایسے پڑوسی کا جو رشتہ دار ہو دوہرا حق ادا کرنا ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسا بھی ممکن ہے کہ تمہارا پڑوسی رشتہ دار تو نہ ہو لیکن پڑوسی تو ہے، اس پڑوسی کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کوئی اجنبی آدمی تمہارا ساتھی بن گیا ہے، ایک مارکیٹ میں دکان آپ نے کھولی، وہاں دوسرا بندہ بھی آ گیا، وہ اجنبی آدمی تمہارا ساتھی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، ایک اجنبی آدمی نماز کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، کبھی سفر کسی کے ساتھ کرنا پڑ جاتا ہے تو مسافروں کے بھی حقوق اللہ نے تم پر عائد کر دیے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہوں ان کے بھی حقوق اللہ نے ادا کر دیے ہیں۔ عقیدہ توحید درست کر کے حقوق العباد کو ادا کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یہ تکبر، یہ فخر، یہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی بھی تمہارے دل میں ایسا فخر اور غرور نہ آئے، ایسا تکبر نہ آئے، ایسی بڑائی نہ آئے، دولت کی وجہ سے، امارت کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اور وہ تکبر تمہیں دوسروں سے دور کر دے اور دور ہو کر پھر ان کے حق ادا نہ کیے جائیں، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو عاجز ہو، نرم مزاج ہو، محبت کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے والا ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تشریف فرما ہے، کائنات کے تاجدار نے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، میرے اصحاب جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس اردو میں استعمال ہوتا ہے،
صحابہ نے کہا ہم مفلس اسے کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ نہ ہو، بالکل غریب اور کنگال ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ غریب مفلس آدمی ہے. یہی جواب ہم دیں. اگر ہم سے پوچھا جائے مفلس کون ہے، ہم یہی کہیں کہ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ غریب اور مفلس آدمی ہے. اپنے اصحاب کا یہ جواب سنا تو سن کر کہا کہ نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. میری امت کا مفلس وہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میدان حشر لگ جائے گا، اولاد آدم جمع ہوگی، میرا امتی آئے گا، اس امتی کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، اور اسے بڑی امید ہوگی میں نے عرش والے کی عبادت کی، رکوع اور سجدے کیے، آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا. وہ عرش والے کا لگا ہوا دربار ہے جہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ملتا ہے، انصاف کا ترازو لگا ہوا، وہاں نہ سفارش چلتی ہے، نہ آنکھیں دکھائی جا سکتی ہیں، نہ وہاں روب سے کام چلتا ہے، نہ وہاں پیسہ چلایا جا سکتا ہے، نہ وہاں خاندان کا واسطہ چل سکتا ہے، نہ وہاں انسان محنت سماجت کر کے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے. اور یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، انسان دائیں بائیں سے سفارش لے آتا ہے، پیسہ چلا لیتا ہے، تحفے تحائف دے کر، جھوٹا بھی ہو تو سچا بن جاتا ہے، ظالم بھی ہو تو مظلوم بن جاتا ہے، دوسرے کا حق چھین لیتا ہے. مگر عرش والے کے دربار میں ایسا ہو سکتا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شخص موجود ہوگا اپنی ساری نیکیاں لے کر، درد دل سے اس بات کو سنیے اور سمجھیے. ایک شخص آئے گا، آ کے رب سے کہے گا اللہ اس بندے نے مجھ کو گالیاں دی تھی، اور وہ گالیاں جنہیں ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جن گالیوں کی وجہ سے ہماری مجلسوں کا مزہ دوبالا ہوتا ہے، جو گالیاں دے کر ہمارے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے. اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی. وَقَذَفَ هَٰذَا، دوسری شکایت ہے اللہ یہ وہ شخص ہے اس نے مجھ پر تہمتیں اور الزام لگائے تھے، میری عزت کو اس نے پامال کیا، مجھے اپنے علاقے اور معاشرے میں رسوا کیا، بدنام کیا. وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، ایک تیسرا آ جائے گا اللہ بڑی مشکل سے جمع کوئی 2-4 روپے کماتا تھا، یہ وہ بھی آنکھیں دکھا کے مجھ سے چھین لیا کرتا تھا، اس نے میرا مال کھا لیا، مجھے لوٹا ہے. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، ایک اور شکایت عرش والے کے دربار میں اللہ یہ وہ ہے اس نے خون بہایا تھا، مارا تھا، زخمی کیا تھا. اب یہ شکایتیں جمع ہے. وَضَرَبَ هَٰذَا، اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا. فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ہائے کدھر جائیں گی وہ نیکیاں؟ اگر ہمارے حقوق العباد کا معاملہ اتنا گرا ہوا ہے تو کیا کریں گے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر؟ فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور کائنات کا پروردگار اس بندے کی نمازیں اٹھائے گا، شکایت کرنے والے کو دے دے گا، چل جا لے جائے اس کی نماز. فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ساری نیکیاں ختم، دامن کھان لی، امیدیں ٹوٹ گئی، اب پھنسا ہوا ہے، کوئی سفارش نہیں چل سکتی، اور شکایت کرنے والے ابھی موجود ہیں. یہ انسان دنیا میں چاہتا ہے
میرا روب ہو، دبدبا ہو، میں دوسروں کو دیکھوں وہ ڈرنا ہے، زبان ایسی ہو کہ دوسرا گفتگو کرنے سے ڈرتا ہو، علاقے میں یہ شہرت، یہ نمود، یہ نمائش کو حاصل کر لی، اور یہ ساری نیکیاں چھنوا دی جائیں گی، اور شکایت کرنے والے جب کھڑے ہوں گے تو کائنات کا وہ بے پرواہ رب دوسرے بندوں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ حضرات بڑا مشکل مرحلہ ہے، دوسروں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور حضرت رسول اللہ کہتے ہیں جب اس کے گناہ دوسروں کے اس کے پلڑے میں آ رہے ہوں گے، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِی النَّارِ ثُمَّ طُرِحَ فِی النَّارِ۔ اللہ ہمیں ایسی صورتحال سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِی النَّارِ، اس بندے کو اٹھا کے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ گالیاں دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا تھا ناجائز۔ حقوق العباد ادا کرنے والا شخص کو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، کچھ لوگ حبشہ ملک سے واپس آئے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا سناؤ کیا حالات تھے وہاں کے، کوئی اپنی بات سناؤ، کیا دیکھا ہے وہاں؟ آنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ بازار کے اندر ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے پیدل، اور اس نے کچھ سامان اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ایک آوارہ لڑکا، نوجوان، جوانی کی زندگی بڑی بے پرواہ زندگی ہوتی ہے، جہاں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اخلاق کیا ہے، احساس کیا ہے، محبت کیا ہے، دوسرے کے مسائل کیا ہیں، وہاں انسان اپنی جوانی کے غرور کے اندر بالکل ڈوبا ہوتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، دوسروں پر آوازیں کسے، اسے سرور ملتا ہے، کسی کو گالی دے اس کا دل خوش ہوتا ہے، کسی کے اوپر تان کرے یہ بڑا مسکراتا ہے، یہ جوانی کی زندگی کا رنگ ہے۔ بوڑھی عورت جا رہی ہے، ایک نوجوان نے ہاتھ مارا اس بوڑھی عورت کے ڈبے میں جو اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے، وہ نیچے گر گیا، سامان سارا بکھر گیا اور وہ ہنسنے لگ گیا۔ وہ بوڑھی کمزور عورت کیا کرتی؟ کمزور مقابلہ کر سکتا؟ کمزور تو مقابلہ نہیں کرتا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں اپنا معاملہ عرش والے کے اوپر چھوڑتی ہوں، آج تو ہنس رہا ہے مجھے تنگ کر کے، آج تو ہنستا ہے اپنے پڑوسی کی راہ بند کر کے، آج تو مسکراتا ہے رشتہ دار کو تھانے کے چہری کے چکر میں ڈال کے، آج تو دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا، دوسروں کے رقبوں کے اوپر قبضے کر کے، مال لوٹ کر اپنے گناہوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے بڑے درد کے ساتھ کہا آج تو ہنس رہا ہے، کل فیصلہ ہوگا۔ اور جب وہ شخص نے یہ بات رسول رحمت کو سنائی، رحمت والے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور امت محمدیہ کے افراد، حضرت رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، نبی کی سنتوں کے اوپر مر مٹ جانے والوں، اور دل میں رحمت یہ ہوتی ہے کسی کی تکلیف کا سن کر دل چین سے رہ سکتا،
اور دوسروں کو تنگیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے انسان سکھ کی زندگی گزار رہا اور پھر دوسرے کو دیکھے بڑا بڑیا پھیرتا سی ہوں دسے یہ نہیں کہ سمجھا سی کہ میں اکلا ہی. اور ایک پنجابی شاعر نے کیا کہا تھا، حج بھی کیتی جانتے ہو، لہو بھی پیتے جانتے ہو، حج بھی کیتے جانتے ہو، لہو بھی پیتے جانتے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جانتے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جانتے ہو، فرض بلائے بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جانتے ہو، دسو نہ کچھ حضرت جی یہ کی کیتی جانتے ہو. ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کاش یہ سنت بھی ہمارے پاس ہوتی کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو تنگی میں دیکھ کر کبھی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہا لیتے اور اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے اور اس کو اپنے سینے سے لگا دے، اس کی تکلیفوں میں شریک ہوتے کہ نہیں تو ہمارا بھائی ہے. اور اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوہ، رشتہ دار بنایا، اور ہم نے اس حکومت کو بھی چاک چاک کیا، ان رشتہ داروں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے اور لوگوں کو یہ کہا، اپنی اولادوں کو یہ سمجھایا یہ رشتہ دار نہیں ہمارا شریک کا ہے، اور شریکے کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی. یہ ہمارا کون ہے؟ شریک کا ہے. اور چاچے اور تائے ان کے بارے میں ایسا کہتے ہو یہ شریک ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں. اور اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ شریک بنایا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اور شاعر نے کیا کہا، قید کر دیا سانپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر انسان کو آج انسان سے ٹسوانے کا موسم آیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی آپ نے روتے ہوئے کہا کیف یقدس اللہ قوما لا یاخذون حق المظلوم للضعیف من القوی. اور یہ رشوالہ اس قوم کو کیسے پاک کر دے جو قوم کسی ظالم سے مظلوم کا حق نہیں چھین سکتی. جہاں ظالم کا ہاتھ آزاد ہو، جہاں ظالم طاقتور ہو، مظلوم ڈرا ہوا ہو، غریب پس ہو، اس معاشرے کے اندر عرش والا اپنی رحمت نہیں اتارا کرتا. اور یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. یہ حقوق العباد ہے. ارے سوچو آج ہم نے بڑی بڑی آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی رہائشگاہیں بنا لی، چم چم کرتی گاڑیاں خرید لی، خوبصورت لباس زیب تن کیے، اپنے لباس پر اپنے آپ کو خوشبوؤں کے اندر ڈبو دیا، بڑی بڑی مارکیٹیں، کاروبار اور تجارت. کیا یہ سب کرتے ہوئے ہم اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کے ساتھ محبت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کا حق میرے اوپر یہ بنتا ہے میں نے ادا کرنا؟ اور یارو یہ کچھ نہ ہو اگر انسان سڑک کے کنارے خیمے کے اندر زندگی گزار رہا ہو، کچی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو، مزدوری کر کے زندگی گزارنے والا ہو، اگر وہ حقوق العباد ادا کرنے والا ہے عرش والا اسے اپنی رحمت عطا فرما دے گا. اور اگر یہ سب کچھ جمع کر کے ہم نے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہی رکھی ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر حدیث مبارک ہے، قیامت والے دن لوگوں کے 3 رجسٹر ہوں گے. ان 3 میں سے ایک رجسٹر وہ ہوگا جس میں بندوں کے وہ معاملات لکھے گئے ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اولاد کے، والدین کے، جتنی بھی انسان کی حیثیتیں بنتی ہیں وہ معاملات لکھے ہوئے.
اور کائنات کے تاجدار نے کہا جن کے نام اس رجسٹر میں ہوں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، جس کو مارا پیٹا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کو تنگ کیا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، جس پر جھوٹے الزام لگوائے ہیں، جس کو تھانے کے چہری کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، جس کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے گا عرش والا اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس آخری زندگی میں اپنے معاملات صاف کر لو، اور یار یہ دولت، یہ رنگ روپ، یہ رونقیں، یہ علم، یہ مسئلے، یہ کاروبار، کیا یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نفرتیں کریں؟ اور لگا لو اپنے سینے کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، اگر انہوں نے ظلم کیا ہے معاف کر دو عرش والے کے لیے کہ تیرے نبی کا اسوہ یہی ہے، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے کیسا دل لے کے جائیں گے؟ نفرتوں سے بھرا ہوا، کیا دکھائیں گے اس کو کہ ہماری چولی میں صرف لڑائیاں اور جھگڑے ہی تھے؟ اور یارو اگر حقوق العباد ادا نہ ہوں گے تو حقوق اللہ سے انسان کو جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔